اور دیکھ طرف اپنے گدھے کے اور تاکے بنایا ہم اسے نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، ایک دوسرے پہ چڑھاتے ہیں، پھر چڑھا رہے ہیں ہم اس پہ گوشت۔ پر جب ظاہر ہوا اس کے لیے، حضرت عزیر کے لیے، فرما عالم، میں یقین کرتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي خاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك صدق اللہ العظیم۔ قصہ اول متفرع بر قانون ثانی کہ رب کائنات طاغوت کو، دشمنوں کو ظلمات سے نور کی طرف نہیں نکالتے، بلکہ اس کا برعکس ہوتا ہے۔ پیچھے جو قانون بیان ہو رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، یہ دوسرا قانون ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، ربوبیت کا دعویٰ کیا، مراد نمرود ہے۔ ان آتاہ اللہ لأن آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی ہے۔ جھگڑا کر رہا تھا کہ میں رب ہوں۔ یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ مفتی محمد متضی اللہ علی ترجمہ کرتے ہیں، یحیی روح ڈالتا ہے و یمیت روح نکالتا ہے۔ اس وقت ان کے ساتھ کا کوئی مفسر نہیں، کوئی محقق نہیں، اللہ ان کا سایہ تعدیر رکھے۔ وہ میرے بھی استاد ہیں، مسئلہ الہ میں نے کچھ ان سے پڑھا تھا۔ رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو روح ڈالتا ہے اور روح نکالتا ہے، یحیی زندگی دیتا ہے، و یمیت اور موت دیتا ہے۔ یہ جھگڑا کرنے والا کہنے لگا انا احیی و امید، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں، بے وقوف سمجھ نہ سکا ابراہیم علیہ السلام کی بات کو۔ ایک ہوتا ہے ذکی الطبع، ایسے اشارے سے بات سمجھ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے متوسط الطبع، درمیانی ذہانت۔ ایک ہوتا ہے غبی الطبع، بڑا کند ذہن، اسے بات سمجھ نہیں آتی۔ استاد فرماتے تھے ایک ہوتا ہے غبی، جو بات کو غلط سمجھتا ہے۔ غبی تو کند ذہن ہے نا، غبی غلط سمجھتا ہے۔ استاد کسی اور کی مثال دیتے تھے، تو میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ یہ بھی غبی تھا، اس نے سمجھا ہی نہیں کہ زندگی موت کیا چیز ہے۔ ایک کو بلایا جو کہ بری تھا، اسے قتل کر دیا، جسے قتل کرنا تھا چھوڑ دیا، کہتا ہے انا احیی و امید، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سمجھا کہ یہ غبی ہے، غبی ہے، تو فرمایا اچھا، پس بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، جب سے سورج کو پیدا کیا، پس تو ایک دن مغرب سے لے آ۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس حیران ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا۔ جی اب جواب نہ دے سکا، معلوم ہو گیا شیطان کے دوست اللہ انہیں نور سے نکال دیتے ہیں۔
کوئی نور تھا ہی نہیں اس کے پاس، لیکن اور کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجوسانی۔ شیخ مولا طاہر پنجپیری رحمہ اللہ تعالی مانا کرتے تھے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ كَأَنَّهُ أُلْقِيَ فِي فِيهِ خَجَرٌ كَأَنَّهُ أُلْقِيَ فِي فِيهِ خَجَرٌ۔ اسد اللہ توجہ کرو، گویا کہ اس کے منہ میں پتھر ڈالا گیا، بس حیران ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ پاک رہنمائی نہیں فرماتا اس قوم کی جو قوم ظالم ہے، مشرک ہے، مہر جباریت لگ گئی تو رب کائنات ان کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ بس حیران کیا گیا وہ شخص جس نے کفر کیا۔ یہ استعارہ بالعلت ہے کہ کفرہ کی وجہ سے فبہت ہوا، اس کو کہتے ہیں استعارہ بالعلت۔ مثلا بابے کو میں کہوں یہ بابا بیٹھا ہے زورمان، امتحان میں رہ گیا جس نے سستی کی تو اس کو کہیں گے استعارہ بالعلت، سستیوں کی وجہ سے امتحان میں رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ پاک رہنمائی نہیں فرماتے قوم کی، ایسی قوم جو ظالم ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ، دوسرا قصہ متفرع بر قانون اول، یا مثل اس شخص کے جو گزرا ایک بستی پہ۔ یہاں مفسرین نے بڑی باتیں لکھی ہے۔ قریہ اس سے مراد بیت المقدس ہے، جس کو بخت و نصر نے برباد کیا تھا، ہزاروں کی تعداد وہاں سے نکلے۔ مراد اس سے حضرت عزیر ہے، بڑے نام اور بھی ذکر کی گئے لیکن جمہور اس طرف ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ مختلف ذہن کے لوگوں، آدمی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ جتنا قرآن میں ہے سادے الفاظ سے سمجھا دے، بے شک تفصیل نہ کرے، پھر بھی اس آدمی کو حیات اور ممات سمجھ نہ آئے کہ حیات کیا ہے اور موت کیا ہے، اس کی بدقسمتی ہے۔ آج پتہ الف با کا نہیں، اور اکابرین ارشاد التوحید و سنہ پہ اعتراض ہوتا ہے۔ سارے علماء، سارے اولیاء قائل ہیں مردے سننے کے، اس قبر میں عذاب ہوتا ہے، انہوں نے کہاں سے مسئلہ نکالا ہے؟ قرآن جو کہتے ہیں ہم نے اس بات کو ماننا ہے، کوئی جو کہتا رہے نہیں۔ بزرگ ہے تو اپنی جگہ پہ، والد ہے اپنی جگہ پہ، استاد ہے اپنی جگہ پہ، حتیٰ کہ پیر ہے اپنی جگہ پہ۔ جو قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، اگر وہ چیز کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے۔ قرآن حدیث نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے، روح نکلی، قانون یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن آئے، اس قبر میں عذاب نہیں، ورنہ جسے قبر نصیب نہیں ہوئی، پانی میں غرق ہو گیا، آگ میں جل گیا، خدا نخواستہ، اس کی تو قبر نہیں بنی، پھر بچ گیا عذاب سے۔ یا جنت کا باغ بنا جاتا ہے قبر، پھر وہ بچ گیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ حضرت دہلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی ندائے حق میں مثال دیتے ہیں، توجہ ذرا ادھر، ثم اماتہ، پھر اللہ موت دیتا ہے، موت کے بعد اقبرہ، اللہ قبر دیتا ہے۔ یہ قبر تو خود کھودتے ہیں جی، یہ ایک مرکز ہے۔ یہ قبر جو دنیا میں ہے، اس میں جسم مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے۔ تیسرے دن پہلے دل پھٹتا ہے، پھر سارا جہاں اللہ پاک جس کو رکھے اس کی مرضی، لیکن یہ معیار نہیں ہے سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے۔ اور وہ جو قبر ہے وہ قبر مراد ہے برزخ والی۔ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، موت بھی اس نے دی، مخلوق نے ایک دوسرے کو نہیں دی، قبر بھی وہ دیتا ہے، دوبارہ زندہ بھی وہ کرے گا اس روح کو جسم میں ڈالے۔
اذا النفوس زوجت، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب روحوں کو جسموں کے ساتھ ملایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو جو عزیر علیہ السلام کا واقعہ سمجھ کے پھر بھی حیات موت سمجھ نہ آئے تو کتنا بدقسمت ہے. اور او کلذی مر علی قریۃ، یا مثل اس شخص کے جو گزرا ایک بستی پہ، حالانکہ وہ بستی گرنے والی تھی اپنے چھتوں پہ. یہ مجاز مرسل ہے، مراد یہ ہے کہ بستی ویران تھی. فرما انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کس طرح آباد کرے گا اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے ویران ہونے کے بعد. فاماتہ اللہ، یہاں اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، روح قبض کی، پھر حقیقی موت، پھر اس کے بعد روح لٹائی. یہ اللہ کی قدرت ہے، قانون یہ ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب روح نکل گئی پھر قیامت کے دن اس جسم میں آئے گی. اللہ نے انہیں سمجھانے کے لیے فاماتہ اللہ، حقیقی موت دے دی. کالا جی 100 عام، 100 سال تک موت، کوئی پتہ نہیں، آندیاں ہیں، بارشیں ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ نے ان کے جسم کو محفوظ رکھا. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثا، پھر دوبارہ زندہ کیا، سمجھایا کہ اس طرح موت ہے، اس طرح زندگی ہے. ربنا تقبل منا الرحیم. او کالذی مر علی قریۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو سن رہے ہوتے تھے، اور قرآن کہتا ہے ایسے سمجھ آتی تھی گویا تیری باتیں سن رہے ہیں، لیکن ان کے دل اس طرف نہیں ہوتے تھے، صرف ظاہری کانوں سے سنتے تھے. وہ یہی لوگ ہیں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا مثل اس شخص کے جو گزرا بستی پہ، حالانکہ وہ بستی گرنے والی تھی اپنی چھتوں پہ. یہاں مجاز مرسل نہ لکھنا. حضرت عزیر نے فرمایا انا بمعنی کیفا، کس طرح زندہ کرے گا اس بستی کو اللہ بعد اس کے ویران ہونے کے. بستی ویران ہو گئی، مجاز مرسل ہے، موت آ گئی، موت سے مراد ویرانگی، یحیی سے مراد آبادی. فاماتہ اللہ، پھر اللہ نے حضرت عزیر کو موت دے دی 100 سال تک. 100 سال موت رہی. میں کچھ تجھے سمجھانے کے لیے مسئلہ نہیں بیان کرتا، تیرے ختم اللہ علی قلوبہم لگ چکا ہے. ٹھیک ہے، تجھے نہیں سمجھانے کے لیے، میں اپنے اور بیٹوں کو سمجھا رہا ہوں، شاگردوں کو سمجھا رہا ہوں. فاماتہ اللہ 100 عام، بس موت دی اللہ نے اس کو 100 سال. ثم بعثا، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا. اور رحمان صاحب نے کتنا پیارا مسئلہ اس نے بیان کیا. کوئی جٹ بھی ہو، نالائق بھی ہو، اسے بات سمجھ آ جاتی، لیکن جاگ کے بیٹھے. ثم بعثا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا، حضرت عزیر کو. یہ وہی زندگی ہے جو قیامت کے دن ہم سب کو نصیب ہوگی کہ روح جسم میں ڈالا جائے گا. ثم بعثا، پھر دوبارہ زندہ کیا اللہ نے انہیں. اللہ نے فرمایا کم لبستا، موت تھی حقیقی موت قدرت کے ساتھ، کتنا ٹھہرا تھا تو عزیر؟ حضرت نے فرمایا میں ٹھہرا 1 دن یا بعض حصہ دن کا. آؤ مولانا سرفراز صاحب رحمہ اللہ کی سماع موتا پڑھو، پہلا ایڈیشن، تمہیں سمجھ آئے گی کتنی ضعیف باتیں ہیں اس میں، کتنی کمزور باتیں ہیں اس میں. کہ قبر کے اوپر چڑی چڑا بیٹھے، میت کو پتہ ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، کوئی سلام پیش کرے تو سیدھے کھڑے ہو تاکہ اسے گردن نہ موڑنی پڑے. موت ہے یا مذاق ہے؟ قبر ہے یا مذاق ہے؟ ٹھیک ہے. حضرت 100 سال کے بارے میں کہہ رہے ہیں لبثت یوما او بعض یوم، کیونکہ روح نکل گئی، جسم نبی کا ہے محفوظ رہا، لیکن پتہ نہیں ہے کتنا عرصہ گزر گیا. کیوں کہ جب حضرت پہ موت آئی
سورج کیا ہو رہا تھا؟ شاباش، طلوع. جب زندہ ہوئی ہے تو غروب. اس لیے فرمایا ایک دن یہ بعض حصہ دن کا. کہاں گزر گئے 100 سال. فرما بل لبست مئۃ عام، بلکہ ٹھہرا تو 100 سال. دیکھ اپنے کھانے کی طرف، پینے کی طرف. لم یتسنہ، اے لم یتغیر، تبدیل نہیں ہوا. لم یتسنہ، وہ تبدیل بھی نہیں ہوا. کھانا اسی طرح پڑا ہے، ہم نے اسے محفوظ رکھا. وانظر الی حمارک، دیکھ اپنے گدھے کی طرف. تاکہ بنائے ہم اسے نشانی، تجھے بنائے لوگوں کے لیے نشانی، کہ بات سمجھ آ جائے موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے. تیرا واقعہ سن کے لوگوں کو پتہ چلے کہ موت کے بعد کوئی پتہ نہیں ہوتا. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون رو رہا ہے، کون ہنس رہا ہے. بارشیں ہو رہی ہیں، آندیاں چل رہی ہیں، قبر میں خدا نخواستہ پانی آ گیا، قبر بسیدہ ہو گئی، پانی مٹی بیٹھ گئی، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے. موت ہے. وانظر الی العظام، دیکھ گدھے کی ہڈیوں کی طرف. کیف ننشزھا، کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں. اپنے بارے بات نہیں کی کیونکہ پیغمبر کا جسم محفوظ رہا. ثم نکسوہا لحما، پھر چڑھاتے ہیں ہم اس پہ گوشت. کسا یکسو، پوشاک پہننا، لباس پہنانا. فکسونا العظام لحما، پھر ہم چڑھاتے ہیں اس پہ گوشت. فلما تبین لہ، یہ گوشت چڑھانا لباس استعارے کے طور پر فرمایا. جب حضرت کے لیے مشاہدہ ہو گیا، واضح ہو گیا، یقین تو پہلے بھی تھا، صرف پریکٹیکل تجربے کے طور پہ فرمایا. فرما عالمو، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے، شبہات سے انسان کو اطمینان کی طرف نکالتا ہے. پیغمبر کو کوئی کمزوری نہیں تھی، اس لحاظ سے کوئی شبہ نہیں تھا. صرف بحیثیت انسان کے ایک وضاحت چاہیے، یا اللہ یہ بستی کیسے آباد ہوگی. تو حضرت اللہ نے سارا منظر قیامت کا پیش کر کے سمجھا دیا کہ موت کے بعد جو زندگی ہے وہ برزخی ہوتی ہے، دنیاوی نہیں ہوتی. عام ہے، خاص ہے، نہ وہ سنتا ہے نہ اسے دنیا کے حالات کا پتہ ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. تیسرا قصہ متفرع قانون اول. یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، عبد الرحمن صاحب کو بولو، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے رب میرے دکھا تو مجھے کیسے زندہ کرے گا مردوں کو. یہ بھی پریکٹیکل مقصد ہے اور دوسروں کو بھی سمجھ آ جائے. فرما اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام تجھے یقین نہیں ہے؟ قال بلا، کیوں نہیں اللہ خلیل تیرا اور مسئلے کا پتہ نہ ہو. حضرت نے اپنے باپ سے جب بات کی تو فرما لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کیوں عبادت کرتا ہے ابا ان کی جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے. سبحان اللہ. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل، جی اطمینان قلب ہو جائے. سبحان اللہ. فرما پکڑ 4 پرندے، ایک مور، مرغ، کوا، کبوتر. اس میں بھی حکمت شہزادہ بیان کرے گا. کسی میں شہوت زیادہ، کسی میں ڈر زیادہ، کسی میں کھانے کی اور کسی میں نخرہ زیادہ. فرما 4 پکڑ. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو ٹھہرا اپنی طرف، ان پرندوں کو اپنے پاس ٹھہرا، تیرے پاس ٹھہر گئے. پھر ذبح کر، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر، پھر بنا ہر پہاڑ پہ ان میں سے حصہ، یعنی ان کا قیمہ بنا لے، اور پہاڑ ہے پہاڑوں پہ رکھ دے. ثم ادعُهن، پھر بلا ان پرندوں کو، یاتینک سعیا، آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے. قیمہ بن گیا، اب وہ زندہ نہیں ہے
ٹھیک ہے، تیرے سامنے چل کے آئیں گے۔ عبد السمیع کہتا ہے استاد جی پرندے اڑ کے آتے ہیں، یاتینک سایہ، تیرے سامنے وہ پھر پیدا ہو کے بن کے تیرے پاس آئیں گے، سمجھنا یاتی بماتی ہو، یاتینک سایہ، چل کے آئیں گے تاکہ کوئی یہ نہ کہے نہیں وہ پرندہ اور تھا یہ اور ہے، وہ پرندے اور تھے یہ اور تھے، تیرے سامنے آئیں گے کہ وہی گوشت وہی قیمہ پھر تیار ہو کے تیرے پاس آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت کا انداز تھا عزیر علیہ السلام کا، اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور ابراہیم علیہ السلام کا انداز تھا کیف تحیی الموتى، اس لیے ادھر فرمایا فلما تبین لہ، ادھر فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، دونوں پیغمبر دونوں باادب ہیں، لیکن ان کا انداز تھا کس طرح اللہ آباد کرے گا، اور ان کا انداز تھا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا، ان کا انداز ان کے انداز سے افضل ہے، دونوں کی بات ادب والی، لیکن ان کا انداز تو یہاں کیا فرما وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے تو بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ ترجمہ سن لو بھائی، جتنی چیزاں نو بیان کرنی ہیں عبد الرحمان صاحب میں دساں کا وہ 4 پرندے دے بارے وہ چلا کرا دیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جو جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی۔ یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، روح ڈالتا ہے روح نکالتا ہے، اور جھگڑا کرنے والے نے کہا میں زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بس بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، تو ایک دن لیا مغرب سے، بس حیران ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا تھا، استعارہ بالعلت، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ پاک رہنمائی نہیں کرتے ہیں قوم ظالم کی۔ علم معانی کا قانون ہے، بعض اوقات مسند الیہ موصول صلہ کی شکل میں لایا جاتا ہے، عظمت مقصد ہوتی ہے یا قباحت مقصد ہوتی ہے، وہ یار فلانا ہو جڑا بڑا تہجد گزار ہے، اب یہ تعریف ہوئی، وہ فلانا جڑا بڑا چور ہے، یہ قباحت بیان ہوئی۔ تو فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہاں الَّذِي كَفَرَ یہ قباحت کے لیے موصول صلہ ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یا مثل اس شخص کے جو گزرا ایک بستی پہ، حالانکہ وہ گرنے والی تھی اپنی چھتوں پہ بستی، فرمایا کس طرح آباد کرے گا اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے ویران ہونے کے بعد، پھر اللہ نے اس کو موت دے دی 100 سال، پھر دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا ٹھہرا تھا تو، عرض کی میں ٹھہرا ایک دن یا بعض حصہ دن کا، انہیں سمجھاؤ کان کھول کے سنو، 100 سال مردے سننے مردے دیکھنے، بابا جاگ کے کو نہیں سن رہے، قال بل لبثت، فرما بلکہ ٹھہرا تو 100 سال، پھر دیکھ کھانے پینے کی طرف اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ یہ ہاں استراحت کی ہے یا پھر اصلی ہے، جب اصلی ہونا تو پھر اس کا وزن کیا بنے گا، یتا فعل، بولو، اور اگر استراحت کی ہو تو پھر کیا وزن بنے گا، لم یتسنہ، لم کیا وزن بنے گا بھائی، یتفلہ، اور دیکھ طرف اپنے گدھے کے اور تاکے بنایا ہم اسے نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں ایک دوسرے پہ چڑھاتے ہیں، پھر چڑھا رہے ہم اس پہ گوشت، پر جب ظاہر ہوا اس کے لیے
حضرت عزیر کے لیے فرما عالمو میں یقین کرتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا. یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب میرے دکھا تو مجھے کیسے زندہ کرے گا مردوں کو. کہا کیا تجھے یقین نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل. فرما پکڑ 4 پرندے فَصُرْهُنَّ إِلَيْهِ ان کو مانوس کر لے اپنی طرف، ان کو ٹھہرا لے اپنی طرف، پھر ذبح کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر کر دے ہر پہاڑ میں ان میں سے ہر پہاڑ پہ ان میں سے ایک حصہ، پھر بلا انہیں آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور یقین کر لے کہ بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. اس رکوع میں جو کچھ میرے قرآن مجید تفسیر میں لکھا ہوا ہے وہ لکھنا ہے، اور اس پہ ایک میں بات سمجھایا کرتا ہوں تفسیر المعانی کے حوالے سے. بہت مشکل بات ہے، لیکن اس کو حلوہ سمجھ کے اور پھول سمجھ کے اس کو سمجھنا. بہت گہری بات ہے کہ 4 پرندوں کو پکڑو، 4 کے اندر 4 عادات ہیں جی، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں مرغ، مور، کبوتر اور کوا. مزید عبد الرحمن صاحب اس کو بیان کریں گے. مرغ کے اندر شاوت ہے، مور کے اندر نخرا ٹخرا ہے، کبوتر کے اندر ڈر ہے، کوا کے اندر حرص ہے. یہ عبداللہ 4 پرندے ہیں. اور انسان کے اندر بھی 4 چیزیں ہیں، عقل ہے، قلب ہے، نفس ہے، روح ہے. فرمایا ادھر پہاڑ تھے، ادھر عقل کو صید کی چھری کے ساتھ باب ملکوت پہ ذبح کرنا ہے جی، اور دل کو شوق کی چھری کے ساتھ باب الجبروت پہ ذبح کرنا ہے، نفس کو عشق کی چھری کے ساتھ باب انفرادیت پہ ذبح کرنا ہے، اور روح کو عاجزی کی چھری کے ساتھ باب ربوبیت پہ ذبح کرنا ہے. سبحان اللہ جی. جب عقل کو ذبح کرو گے اللہ کی عظمت والے پہاڑ پر جی، کبریائی کے پہاڑ پہ، قلب کو ذبح کرو گے عزت والے پہاڑ پہ، کس کو ذبح کرو گے؟ نفس کو ذبح کرو گے، اور روح کو جمال والے پہاڑ پہ ذبح کرو گے. اللہ کی عظمت سمجھ آئے گی، کبریائی سمجھ آئے گی، اللہ کی عزت اور جمال دل میں بیٹھے گا، پھر انسان کامل انسان بن جائے گا. مجھے پتہ ہے ابھی آپ کو بات نہیں سمجھ آئی ہوگی، عبد الرحمن صاحب دوبارہ اس کو بیان کریں گے. انہیں بہت اچھے طریقے سے یہ مسئلہ آتا ہے کہ یہ 4 پرندے مرغ، مور، کبوتر، کوا، ان کی 4 عادتوں کا ذکر کیا. انسان کے اندر 4 چیزیں، عقل ہے، بدائی والے پڑھ رہے ہو، دل ہے، نفس ہے، روح ہے. عقل، اس کے بعد دل، اس کے بعد روح اور نفس ہے. یہ جو نفس ہے یہ روح اور جسم کو ملانے کے لیے گویا ایک ہڈی ہے، روح کو جسم کے ساتھ ملانے والی چیز ہے. اب بڑی یہ تصوف کی بات ہے کہ عقل کو صحت کی، صحت ہی لکھا جی محبت، عقل کو محبت کی چھری کے ساتھ باب الملکوت پہ ذبح کر. محبت کی جو چھری ہے نا، اپنے عقل کو ذبح کر دے، مٹا دے. قد افلح من زکاہا. آگے جی، اور قلب کو شوق کی چھری کے ساتھ باب الجبروت پہ ذبح کر دے. ٹھیک ہے جی. اپنے نفس کو جو حقیقی عشق ہے اس کی چھری کے ساتھ باب انفرادیت پہ اور پہاڑ پہ ذبح کر دے. روح کو عاجزی کی چھری کے ساتھ باب ربوبیت پہ ذبح کر دے. ابھی شاید سمجھ آ جائے اور آ جائے. یعنی اپنے عقل کو دخل نہ دے ہر جگہ، اپنے دل کو نہ دے، یہ ابھی نل ہے. نفس کو دخل نہ دے، روح کو دخل نہ دے.
ان کو چھریوں کے ساتھ ذرا ذبح کر، جس طرح ان پرندوں کو ذبح کیا۔ پھر وہ آ گئے۔ جب اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت اور جلال، اس کو سامنے رکھ کے عقل کو قربان کر، دل کو قربان کر، نفس کو قربان کر، روح کو قربان کر، جب تک اللہ کی توحید نہیں آئے گی، عظمت نہیں آئے گی، عقل عقل نہیں ہے، دل دل نہیں ہے، نفس نفس نہیں ہے، روح روح نہیں ہے۔ ہر انسان کی عقل ہے، ہر انسان کا دل ہے، نفس ہے، روح ہے، لیکن صحابہ کرام کی یہ چیزیں اعلیٰ تھیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ جاہل کی عقل بھی ہے، قلب بھی ہے، نفس بھی ہے، روح بھی ہے، لیکن اس نے ابھی ذبح نہیں چھریوں کے ساتھ کیا، اس لیے ان کی اصلاح نہیں ہے۔ عقل صحیح ہو جائے تو پھر کیا کہنا، دل صحیح ہو جائے تو پھر کیا کہنا، نفس صحیح ہو جائے تو پھر کیا کہنا، روح صحیح ہو جائے جب وہ نکلے جسم سے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ اللہ کے عظمت کے پہاڑ پہ رکھ دے عقل کو، کبریائی کے پہاڑ پہ رکھ دے دل کو، جی عزت والے پہاڑ پہ رکھ دے نفس کو، جمال والے پہاڑ پہ رکھ دے کس کو، روح کو۔ اب دیکھ پھر اللہ کی عظمت آ گئی، کبریائی آ گئی، سبحان اللہ، اور عزت آ گئی، جمال آ گیا۔ اب تو انسان کامل بنے۔ اولیاء اللہ کے پاس جا کے کوئی دل نکال کے ایسے دل کو نہیں کاٹ دیں گے، وہ دل کی صفائی کریں گے، یزکیہم، اب یزکیہم ہو جائے گا۔ تو یہ میں نے نہیں بات کی، تفسیر روح المعانی میں الحمدللہ یہ بات ہے، اور بھی لکھا گیا ہے تفسیروں میں، ثم جعل علی کل جبل منہن، جس طرح اس سے میں نے سمجھایا الطلاق مرتان، طلاق اکٹھی نہیں دینی بلکہ ایک مرتن بعد مرتن۔ تصوف کا مسئلہ نکلا، تعلقات ختم کرنے ہیں تو یکدم نہ کرو، آہستہ آہستہ ختم کرو، سمجھاؤ۔ علی ھذا، یہاں بھی تصوف کی دنیا میں آ کے کہاں پرندے، کہاں عقل اور دل اور نفس اور روح، کہاں پرندوں کو ذبح کر کے بلایا، آ گئے۔ ان کو مقصد ہے کہ تیری عقل بھی کام کرے گی، دل بھی کام کرے گا، نفس بھی کام کرے گا، روح بھی کام کرے گی، اور پھر تو انسان کامل ہو۔ اب ابو جہل کے اندر عقل بھی تھا، قلب بھی تھا، نفس بھی تھا، روح بھی تھا، کام نہیں کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عقل، قلب، نفس اور روح تھا، کام کیا یا کہ نہیں کیا؟ مومن کی عقل، قلب، نفس اور روح کام کرتی ہے، کافر کی کام نہیں کرتی ہے۔ اس لیے تصوف والے نے یہاں سے مسئلہ لکھا، ان پرندوں کو ذبح کر کے رکھا گیا، تو ان کو فلاں فلاں چھری سے ذبح کر کے اب رنگ دے، اب پتہ چلے گا عقل یار عقل ہے، اب توحید ہے، شرک نہیں ہے، سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ علی ھذا القیاس، دل بھی کام شروع کر دے گا نا۔ الوانی کا دل بھی ہے اور کافر مشرک کا دل بھی ہے۔ الوانی کا دل کام کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے کہ شوق کی چھری سے ذبح کر کے اس کو صاف کیا ہے، اس کے اندر توحید ہی توحید ہے، اب شرک کی بدبو بھی نہیں ہے۔ اصل میں حضرت جو صوفیاء ہیں، صحیح صوفی لوگ، وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ عبدالرحمن کو وہ کہتے ہو کہ یہ چیز آج عصر دی نماز تو بعد یہ پہلے بیان کرتے دوبارہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیة في الدین والدنیا والآخرہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔